سلوک کرنا. اس میں ایکو کی آواز اور ایک سادہ آواز کے ساتھ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس پر علماء نے گفتگو کی اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری. سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے. تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرما کے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی؟ یہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ. سبحان اللہ. سگی ماں تو سگی ماں ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت دیا تھا. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. طاعت نکاح صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتی. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہے. میرے حضور تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور نے اپنی ماں کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور فرمائے کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کی تو ایک مسکراہٹ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، میں جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد. سبحان اللہ. ماں تڑپ رہی ہے، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں. ماں باپ کی اس قدر اہمیت بیان کر دی کہ یہاں تک فرما دیا کہ جس شخص کا باپ راضی ہے اس شخص کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، سبحان اللہ. اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب رحمان بھی ناراض ہے. ماں باپ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کا پیغام ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے بیٹا تو رب رحمان بھی ناراض ہے. کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہمیت بیان کی کہ حضور علیہ السلام کے پاس
ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر اپنے بوڑھے باپ کے حوالے سے عرض کیا کہ حضور میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ جب میری چیزوں کو دیکھتا ہے اور استعمال کرنا چاہتا ہے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے ایک شخص نے اپنے باپ کی شکایت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ آقا کریم علیہ السلام جلال میں آ کے تو حضور میں کہ کیا بات کرتے ہو، انت و مالک لی ابی کا، اور میں تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ سبحان یہاں تک ماں باپ کو عزت اور احترام اور ان کے ساتھ اف ولا تنہرہما ما مذاق کرنا کہ تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب رحمان ناراض ہو جائے گا۔ کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ کیا میرا رب میرے اوپر راضی ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کیا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو رب رحمان بھی راضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات ارشاد فرمائی۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، انسان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اس کو رب کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ شریعت کی نگاہ میں اس شخص کو عزت ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے بزرگوں کی آپ کہانیاں اٹھا کر دیکھیں، جس شخص کو بھی قرب خدا نصیب ہوا ہے، قربت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب رہا، آپ اس کی کہانی اٹھا کر دیکھیں گے، ان کے پیچھے ماں باپ کا ادب اور ان کی خدمت کا جذبہ کار فرما آپ کو دکھائی دے۔ تصوف کا بڑا معتبر نام ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمۃ۔ اتنا معتبر نام کہ داتا صاحب تصوف کے بڑے 10 اماموں میں ایک امام کا نام بایزید بسطامی بتاتے ہیں۔ اتنی معتبر شخصیت کہ جن کو داتا صاحب بھی تصوف کا امام مانے۔ اللہ اکبر، وہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ ایک دن اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ ماں تیرے بھی حقوق ہیں اور رب رحمان کے بھی حقوق ہیں، میں اکیلا 2 ذاتوں کے حق پورے نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے اپنے حق معاف کر دو تاکہ میں رب رحمان کو راضی کروں۔ تو وہ خیر ماں بھی تو بایزید بسطامی کی ماں تھی، تو کہا بیٹا میں اپنے سارے حق معاف کرتی ہوں، کل محشر میں کوئی تقاضا نہیں کروں گی کہ بایزید نے میری خدمت نہیں کی تھی، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں بارضاء رغبت کہ جاؤ تم جا کے رب کو تلاش کرو۔ ماں سے اجازت لی، شوق و برفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے اور جو ہے وہ صبح و شام رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلوں کی راہ حاصل کی، سجدے حب ہو کی زر میں تہجد نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 12 سال کا عرصہ اسی محنت شاقہ پہ گزرا۔ بس ایک اللہ کی آرزو ہے، ایک رب کی تمنا ہے اور دنیا سے کوئی غرض نہیں، مسلسل مجاہدہ کاٹا جا رہا ہے اور اس مجاہدے میں 12 سال بھی۔ ایک دن مستام شہر کی گلی کے قریب سے گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ چلو ماں کو سلام ہی کرتا چلا جاؤ۔ دروازے پہ دستک دینے لگے تو ہاتھ اس خیال نے روک لیا کہ ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کی، لہٰذا اس وقت پچھلے پہر اٹھا کر ماں کو تکلیف نہیں دی۔ صبح جب ماں اٹھے گی تو ماں کو سلام پیش کرے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ماں کے بیدار ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تہجد کے لمحے قریب آئے تو نالی سے پانی باہر بہتا دکھائی دیا، سمجھ گئے کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہو۔ 12 سال کے بعد جب بایزید بسطامی نے جو دروازے پہ دستک دی، اندر سے ٹوٹے لہجے سے آواز آئی کہ میرا بیٹا بایزید تو نہیں آیا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو آگے حالت پر آگاہ تھا، بال بکھرے تھے اور گرد و غبار میں اٹا ہوا شخص اور پاؤں میں جوتا بھی۔ تو ماں نے جب یہ انداز اور یہ حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹنے لگا، فوراً دعا کے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کی مالک میرا بایزید تیرے قرب کی تلاش میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک میرے بایزید کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید بسطامی فرماتے لوگوں 12 سال کی محنتیں ایک طرف، میری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ ایک طرف۔ پھر مجھے سمجھ آئی
کہ جس رب کو جنگلوں میں تلاش کر رہا ہوں وہ تو میرے ماں کے ٹوٹے لہجے میں دکھائی دیتا ہے. جس شخص نے بھی ماں باپ کی خدمت کی ہے اس کو رب کا قرب نصیب ہوا ہے. ہم اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے، تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح آخر وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا، وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو دی. وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر اپنی بوڑھی ماں کو کھلاتا اور پھر اس کی خدمت کی. ٹانگیں دبائیں، اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا. جب تھوڑی دیر کے بعد خود اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے. تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر دیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یار ماں راضی ہونا، رب صرف جنت نہیں عطا کرتا، جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل. علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں، وقت سمٹ رہا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اور یہ 3 اتنی بابرکت باتیں ہیں کہ جن کے بارے اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 3 باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لے تو کل قیامت کے دن ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد سے راضی کر کے ملاقات کرنا ہے. سبحان. میں اور آپ یہ 3 باتیں اچھی طرح سیکھ لیں. سب سے پہلی بات، کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پر جزاک آپ تشریف بس السلام. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک جزاک اللہ بس آپ بھی سنیں، اللہ آپ کی محبت کرو. تو ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرے. اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کے دعائیں کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل. لیکن اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ کام مشکل ہوگا. اللہ توفیق دے. دوست احباب گاہے بگاہے ایک اعمال کرتے ہیں اور یہ باعث برکت ہے، ان کی نفی بھی نہیں، لیکن روزانہ تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، سال بعد تو نہیں کرنی چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو کیا بلانا، خود بھی اکیلے بیٹھ کر دعا کرنا اہتمام سے بھول جاتا ہے، چونکہ مصروفیات زندگی انسان کی اتنی ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں.
یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک اولاد ماں باپ کے لیے دعائے بخشش نہیں کر لیتی۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمیں پنجگانہ نماز ضرور نصیب رہے، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں۔ ہمیں پہلی فرصت میں نماز کے سجدے کی حفاظت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ 7 سال کی عمر کو ہو جائے بچہ، فرمایا انگلی پکڑ کر ان کو مصلی پہ کھڑا کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کر کے نماز پڑھائی جائے۔ یہ تعلیمات شریعت ہیں، یہ دین کا ستون ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس شخص کے لیے کہا گیا جس نے نماز کو ڈھا دیا، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ یہ دین کا ستون ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، ارکان اسلام میں نماز کو رکھا گیا۔ تو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ سارا دن ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں بچا تو مالک کی دہلیز پہ جھکنے کا وقت نہیں بچا، جس رب نے پیدا کیا ہے اس سے ملاقات کا بھی وقت نہیں بچا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام لازم پکڑ لیجیے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادوں کو نماز پنجگانہ نصیب ہے۔ یقین جانی قابل رشک ہے وہ بات جس کی ساری اولاد نماز کی عادت رکھتی ہے۔ قابل رشک ہے وہ ماں جس کی اولاد پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کرنا اپنی زندگی میں ایک مرکزی نقطہ، مرکزی کام سمجھتی ہے۔ دیکھو پیسے کما لینا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم تو سمجھے تو یہ دنیا تو عارضی ہے، جو لاکھوں کما رہا ہے چھوڑ کے تو اس کو بھی جانا ہے، جو کروڑوں کما رہا ہے کمانے کا کمال تو یہ تو نہیں یہاں ساتھ لے کر چلا جاتا، لیکن اس کو بھی یہاں چھوڑ کر جانا۔ جو ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ اچھے اعمال ہیں، وہ صالح عمل ہے، اس کو ساتھ لے کر جانا، اور قبر میں وہی اترے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ تو میں اور آج اپنے پاس موقع ہے، وقت ہے اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج پیدا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن محشر میں ایک منادی اعلان کرے گا کہ لوگوں سب اپنے رب کے حضور جھک جاؤ۔ اس وقت سب لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی، وہ چاہنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ آج تو وقت ہے، آج جس کا جی چاہتا ہے، اذان تو سب کے لیے دی جاتی ہے، کوئی چاہتا ہے تو آ جاتا ہے، کوئی چاہتا ہے تو نہیں آ پاتا، لیکن کل قیامت کے دن ہر شخص کا جی چاہے گا میں جھک جاؤں، لیکن اس وقت کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی، تو لوگ حیرت سے دیکھ کر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کی گردن ہی جھک نہیں رہی۔ تو بتایا جائے گا یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہیں دنیا میں کہا گیا تھا سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، لہذا آج ان کی گردنیں اکڑ چکی ہیں۔ تو قبل اس سے کہ ہمیں کل کی رسوائی اور شرمندگی دیکھنی پڑے، میں اور آپ آج اپنے عمل کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی پنجگانہ نماز کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو دنیا میں نیکی کا کام وہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے، تو یہ نہیں کہ کل کو وہ آئیں تو آپ کے وہ تو آج ہی سب کرتے تھے اب تم نے نہیں آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتا ہے ماں باپ کی موجودگی میں تو نیکی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ
माँ बाप रुखसत हो जाए तो नेकी के सिलसिले मुनक़ते कर दिए, बल्कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जो माँ बाप के वरासत में भी हकदार हैं, उनके जो कर्ज हैं लोग वो भी उतारने के लिए तैयार नहीं होते। 4 बेटे हैं, बाप सारी ज़िंदगी कमाता रहा और जब जायदाद बंटने लगी तो किसी ने कहा कि 20 लाख कर्ज भी निकलना अंदर से, वो कोई भी निकालने के लिए तैयार नहीं। हर कोई कहता है मैं अपने हिस्से से क्यों दूं। तो हम इस पर गौर करें, कहते जी वो अपना अपना सबको पढ़ा है, तो हम इस पे गौर करें कि जो उन्होंने नेकियां की हैं, तालीमात तो ये है, तुम उनको भी जारी रखो ताकि उनका सिला और सवाब उनको भी नसीब होता रहे और तुम्हें भी इसकी जो है वो रोशनी नसीब है। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने नेकी की बुनियाद रखी और उसका देखा देखे और लोग भी नेकी करने लगे, फरमाया अल्लाह सबको अजर अता करेगा, लेकिन सब जितना अजर इस पहले शख्स को भी अता करेगा क्योंकि इसने नेकी की बुनियाद रखी। तो हमें नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए और नेकी को हकीर नहीं जानना चाहिए, और जब नेकी करें इखलास के साथ करें। ये 2 बातें ज़हन नशी कर लीजिएगा, मैं बात मुकम्मल भी करना है। एक तो नेकी जब करें तो नेकी को छोटा ना समझें। देखो जो चीज़ बज़ाहिर हमें छोटी दिखाई दे रही है, जब उसकी निस्बत रब के लिए हो जाए फिर वो छोटी नहीं रहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम राह खुदा में एक खुश्क खजूर सदका कर सको, तुम्हारे पास ताज़ा खजूर नहीं, एक खजूर और वो भी खुश्क हो चुकी है, फरमाया अगर तुम इतना सदका भी कर सको, उसकी रहमतों से बईद नहीं, वो इस खजूर का सदका तुम्हें भड़कती हुई जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। इतनी खजूर, इतना सदका भी कबूल हो गया तो वो तुम्हें माफ़ करने पे कादिर है। तो हमें इस बात की ताकीद की गई कि नेकी करते थे। गुजरते हुए रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी है, कोई पत्थर है, कोई कांटेदार शाख है, तुम उसको भी उठा के साइड पे कर दो, तो अल्लाह के यहाँ ये भी सदका लिखा जाता। आका करीम अलैहिस्सलाम से तो गरीब सहाबा ने मसले हल करवा लिया। अर्ज़ की हुजूर हम तो गरीब हैं, हम तो राह खुदा में सदका नहीं कर सकते। अमीर सहाबा इतना माल खर्च करते, इतनी नेकियां कमा लेते। तो हुजूर मैं तुम इतने गरीब तो नहीं हो कि तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट भी नहीं आ सकती, तो मैं अपने मोमिन भाई को मुस्कुरा के देख लिया करो, अल्लाह के यहाँ ये भी सदका लिखा है। मोमिन को मुस्कुरा के देख लो तो ये भी सदका है, इससे आगे और क्या बात हो सकती है। तो नेकी के अमल को जारी रखा जाए। और दूसरी बात, नेकी महज और फकत अल्लाह की रजा के लिए कीजिए, क्योंकि अल्लाह को और अमल पसंद ही नहीं कि उसके लिए किए हुए अमल में कोई दूसरा शरीक हो तो वो कबूल नहीं करता। कल क़यामत के दिन ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने बहुत सारे अमाल किए होंगे और वो कहेंगे हमने ये कुछ किया, लेकिन कहा जाएगा तुमने हमारे लिए नहीं किया, तुमने अमल किया है, ये अमल मौजूद है, तुमने किया था उस वक्त, हम मानते, लेकिन तुमने हमारे लिए नहीं किया। जिनके लिए किया था जाके अजर भी उनसे मांगो। तो लिहाजा हम नेकी थोड़ी कर ले, लेकिन पहले नीयत का किबला दुरुस्त कर ले कि अगर हमारी नेकी का किबला दुरुस्त नहीं है और हमारी नीयत में कोई और चीज है, उसका कल अजर कोई नहीं मिलेगा। जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ एक शख्स ने जो है वो लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मकसद शोहरत है, मकसद नामवरी है, मकसद तसन्नो बनावट, लोगों में नुमाया हो जाने की ख्वाहिश है, तो लाखों करोड़ रुपए लगाए हैं, अजर कोई नहीं है। लेकिन कल क़यामत के दिन अगर नीयत का किबला दुरुस्त है, अल्लाह अकबर, एक शख्स आएगा और उसको उसका नामा अमाल पकड़ाया जाएगा और उसके अंदर हज भी लिखे होंगे, उम्रे भी लिखे होंगे, सदकात भी लिखे होंगे। तो जब मुख्तलिफ नेकियों को वो देखेगा तो अर्ज करेगा, मालिक मैं तो सारी जिंदगी ये अमल किए ही नहीं। तो उसकी रहमतें जवाब देंगी, तूने अमल तो नहीं किए, लेकिन जब कोई अमल करता हुआ तू देखता था, तेरा दिल तो तड़पता था कि मालिक अगर मेरे पास भी होता मैं भी लुटा देता। अब इसने अमल नहीं किया। एक शख्स है जिसने लाखों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उसको अजर नहीं मिलेगा। एक शख्स ने किया कुछ नहीं है, लेकिन अजर मिलेगा। क्यों? नीयत का सच्चा था। हदीस में आते वह सादिकुन निय्या, वो नीयत का सच्चा शख्स है। तो मेरे हुजूर फरमाते हैं उसको पूरा अजर मिलेगा, क्योंकि वो नीयत का सच्चा था। बस वसाइल नहीं मुयस्सर आ सके। तो हम नीयत में मुखलिस हो जाएं, अल्लाह की रजा के लिए, लोगों के लिए नहीं। और मैं अभी गुज़श्ता दर्स में भी कह रहा था, बाज़ औक़ात इंसान नेकी करता है तो वो उसके इवज़ में बहुत कुछ ना भी मांगे तो ये जरूर कहता है, यार मेरे से अच्छे तरीके से सलाम तो लेना चाहिए ना। बाज़ का बंदा भतीजों की मदद कर रहा होता है, भांजों पे खर्च कर रहा होता है, तो बंदा कहता है कि चलो मैं कब कहता हूँ कि ये मेरे पैसे ही वापस कर दे, लेकिन कम अज कम इज्जत तो करनी चाहिए, ये तो वैसे भी हक बनता है।
تو بندہ اس طرح سے بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ اٹھ کے سلام لیں، میری عزت کریں. تو میں کہتا ہوں یہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسا کریں. اگر نہیں بھی خرچ کیے کسی نے ان کے اوپر تو یہ پھر بھی حق ہے. حضور اسلام نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہمارے ساتھ نہیں. تو بھتیجوں کو چاہیے وہ چچا کے ساتھ عزت احترام کے رشتے کو نبھائیں، بھانجوں کو چاہیے وہ ماموں کا احترام کریں. یہ شریعت کی تعلیمات ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے. اگر آپ نے کبھی ان کے اوپر سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، ان کی فیس دے دی، ان کی معاونت کر دی، ان کی مدد کر دی، تو یہ تقاضا مت کیجئے کہ وہ میرے سے عزت اور احترام کے رشتے کو نبھائے اور میرے اٹھ کے سلام لے. تو یہ تقاضا اگر آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس نیکی کے عوض ہے، تو کل اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی اجر کا سبب نہیں ہوگا. اور میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارا مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں شہرت بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں، وہ ناموری کی بھی چاہت رکھتے ہیں. تو میرا مشورہ ہوگا کہ اپنے پیسے بچا لیجئے، کم از کم دنیا کا مال تو بچ جائے. پیسہ بھی خرچ کیا اور کل اجر بھی کوئی نہ ملا تو دنیا کی ناموری اور شہرت تو ختم ہو جانے والی چیز ہے. اصل اللہ کی بارگاہ کا قرب ہے اور وہ ملتا اس کو ہے جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے. تیسری بات علماء نے لکھی، میں بات مکمل کر دوں. ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا. کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گئی ہے، بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو. باپ فوت ہو گیا، بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. ویسے بھی تعلیمات شریعت ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا کون جنت میں حضور داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ طے شدہ بات ہے. جو شخص خاندان کو توڑتا ہے، برادری کو توڑتا ہے، بھائیوں کو لڑاتا ہے، بہنوں میں نفرت ڈالتا ہے. اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یقین جانیے اگر آپ محسوس کریں تو دنیا پہ جلتی ہوئی آگ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ادھر کی بات اٹھائی ادھر ڈال دی، ادھر سے اٹھائی ادھر ڈال دی. خاندان ٹوٹ رہے ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہیں، ادارے تباہ ہو رہے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ، نفرت جو ہے وہ پھیلانے میں مصروف ہے. کاش ہم جتنی نفرت پہ محنت کر رہے ہیں، کاش اتنی محنت ہم محبت بانٹنے پہ کریں تو معاشرے کے اندر پھول پیدا ہوتے. جتنا زور ہم کسی کی بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، کاش کسی کے گھر کو آباد کرنے پہ زور لگاتے، کسی کی صلح کروانے پہ اتنی محنت کرتے تو آج معاشرے کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا. لیکن ہمیں چونکہ نفس کی جو ہے وہ لت پڑی ہوئی ہے اور گناہ کا حظ آنے لگا ہے، اور بعض کا لوگ خاندان توڑ رہے ہوتے ہیں، برادریاں توڑ رہے ہوتے ہیں، نہ بڑے کا ادب نہ سفید بالوں والے کا حیا رہا. تو بندہ کہتا ہے میں حق سچ پہ کھڑا ہوں، میں تو بات کروں گا. کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگے، کسی کو اچھی نہیں لگتی تو نہ لگے. اچھا وہ کہتا ہے میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ. وہ کسی محفل میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میں جی کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا، میں اگلے کے منہ پہ کرتا ہوں. تو کسی کو اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے، کسی کو نہیں لگتی تو نہ لگے. ہم اسٹریٹ فارورڈ بننا چاہ رہے ہیں. جی میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، یہ کھری کھری بات کرتے ہیں. اور لوگ بھی بڑا فخر سے کہتے ہیں پتہ ہے بہت اچھا لیکن ہے کڑوا تھوڑا سچا نا ذرا. تو میں کہتا ہوں یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی. اگر ہم اس کے اوپر غور کریں، اس کے اوپر توجہ دیں تو ہم زہر اگلتے جملوں کی وجہ سے خاندان کو توڑ بیٹھتے ہیں. اور جہاں تک رہ گی اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی، آپ کے حق پر ہونے کی، تو مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں ہم منہ کے اوپر بات کرتے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ مجھے بتائیے کیا کائنات میں محبوب علیہ السلام سے زیادہ سچا بھی کوئی ہے؟ کیا حضور علیہ السلام سے زیادہ اسٹریٹ فارورڈ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا حضور سے زیادہ بھی حق کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص کے اندر 100% عیب موجود ہوتا اور وہ مجمع میں بیٹھا بھی ہوتا اور حضور کو پتہ بھی ہوتا کہ یہ عیب اس شخص کے اندر ہے، لیکن حضور کبھی اس کا نام لے کر مخاطب کر کے اس کو رسوا نہ کرتے، بلکہ حضور فرماتے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ آج کل یوں بھی کر لیتے ہیں. یعنی معاشرتی برائی بیان کی جاتی تاکہ جو ہے وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں. مقصد اصلاح ہے، مقصد اس کو دعوت دینا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا مقصد دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا تھوڑی ہے.
تو اگر آپ گزرتے ہو محبت سے کوئی بات کہتے ہو اس کا اور معاملہ ہے. وہ کیا بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی, فرمایا جس شخص کو تم نے بڑے مجمع میں نصیحت کی اس کو تم نے بگاڑ دیا, اور میں جس کو تم نے تنہائی میں نصیحت کی اس کو تم نے سنوار دیا. اگر ہم کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہیں تو موقع دیکھ لیں اور تلاش کریں, اس کو تنہائی میں بٹھائیں, اس کی منت کر لیں, درد مندانہ لہجے میں اس کو جو ہے وہ درخواست پیش کر لیں, اس کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ یار یہ شخص مسجد میں مجھے یہ بات کہہ سکتا تھا, یہ شخص مجھے فلاں میٹنگ میں بھی کہہ سکتا تھا, لیکن اس نے مجھے اللہ کیا, یہ میرا رازداں ہے اور اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیز دلوں میں پیار پیدا کرتی ہے, یہ چیز دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے. تو میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم اس لہجے کو اپنائیں تاکہ خاندان جڑے اور برادریاں اور رشتے ان کا تقدس کبھی پامال نہ ہو. یہ 3 باتیں میں بات مکمل کر دوں. پہلی بات, کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں, اور اس کا بہترین طریقہ نماز کی صورت ہے, اور یہ ویسے بھی ہمارے اوپر پنجگانہ نماز فرض قرار دی. دوسری بات, ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو ان کے رشتہ دار ان سے اچھا سلوک کیا جائے, خاندان کے رشتوں کو, دودھ کے رشتوں کو, خون کے رشتوں کو نبھایا جائے. اور تیسرا فرمایا کہ ماں باپ جو نیکی کرتے ہیں ان کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے, نیکی نسل در نسل چلتی رہے, نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا